اگلی صبح وہ وقت پہ بیدار نہیں ہو سکا، اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا، اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنی بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب نہا کر وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پہ رکھ دیا گیا تھا۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلگا گئی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اسے بیوی ہی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کی استری کیے ہوئے کپڑوں کو کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آ گیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ لے لیتا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے بڑے دروازے تک آ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پر رک گیا۔ سنو جی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اس طرح اپنا پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا۔ وہ جی گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ جی چینی اور چائے کی پتی، بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی ہے اس ڈبے سے۔ کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جی جو اندر رکھا ہوا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے۔ اس نے دماغ پر زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں بے وقوف۔ اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی وہی فراج، فراج نہیں فریج۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ کیا جی فریج؟ اس نے بھول پن سے سوال کیا۔ فریج نہیں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی ہے جی۔ اور وہ کچھ سوچنے لگی، اگر اس کو کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دیتی، لیکن یہ گاؤں کی گوار اسے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی ہے۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں اس سے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جو لال لال سی ہوتی ہے، اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ اور کیا میں بازار جا کر یہ کہوں گا محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھیں، آپ مجھے وہی لال چیز دے دیں؟ اب کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا، وہ اس کے غصے سے ڈر گئی۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا۔ اوکے۔ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے آنسوؤں پہ قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے دکھ اس کے رویے کے نہیں، بلکہ اس بات سے پہنچا ہے کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محبت کے ساتھ استری کی، وہ کیوں نہیں پہن کر گیا۔ باقی کا سارا دن بھی وہ اداس ہی رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا تھا، وہ بھی جو اس نے کہا اور وہ بھی جو وہ نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا وقت اس نے سامان کو ترتیب دینے میں گزار دیا۔
اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو ہی چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھیں، پانی کا انتظام پاس میں ہی تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ نظر صاف آ رہا تھا، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹوں تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں بھی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پہ آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کا توں پڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑھ ہوا کرتی تھی اور اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا۔ اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہاں پہ بھی صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی۔